جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ آپ کے مسائل کا حل، جس میں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، آج موجود ہیں۔ آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو مس کیا ہم نے گزشتہ سیگمنٹ میں، اور تشریف فرمایا، آپ سے حوصلہ ملتا ہے ہمارے کالرز کو بھی۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حالت احرام میں انہیلر کا استعمال، چونکہ اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت، اور وہ سانس لینے میں جن کو تکلیف ہوتی، کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فرمائیے گا۔ حالت احرام میں اس میں ایسی اسمیل نہیں ہوتی جس کو آپ خوشبو سے تعبیر کر سکیں، بہت زیادہ کوئی اسمیل خوشبو والی ہو تو اس کو حالت احرام میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ حالت روزہ میں نہ کریں، کیونکہ وہ لکوڈ دوا ہوتی ہے، وہ اندر جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے باہر سے اپنی زکوٰۃ بھیجی ہے اور مجھے اس کا مکلف بنایا ہے۔ اب میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دے رہی ہوں، لیکن میں کسی کے لیے کچھ دنوں تک وہ امانتاً رکھ سکتی ہوں؟ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں بذات خود جو ہے اس وقت زکوٰۃ کے قابل نہیں ہوں، لیکن میرے پاس ٹوٹل سب چیز ملا کے 6 لاکھ روپے تک کا کچھ بن رہا ہے، تو اس پہ چاندی کی زکوٰۃ کتنی بنے گی وہ بتا دیجیے گا مجھے، اور میں کیسے دوں گی وہ بھی بتا دیں۔ کیا میں اس کو عید کے بعد دے سکتی ہوں؟ کیونکہ عید کے بعد مجھے آسرا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، کچھ آفر بھی تھے وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 90 لاکھ روپے وراثت کے ہیں اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ دیکھیں، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے فرمایا کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، تو 3 کو 6 کر دیں، 6 لڑکے ہو گئے، سمجھ لیں 3 لڑکیاں، یوں کرتے ہیں تو 9 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکوں کو اور 1 حصہ لڑکی کو، تو 90 کو گویا کہ آپ 6 سے ڈیوائڈ کر لیں، اس میں سے 2 حصے لڑکوں کو، 1 حصہ لڑکی کو دیتے جائیں تو تقسیم ہو جائے گا۔ ایک نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے سحری میں، تو ہم آخر میں پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے اور روزہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اصل شے، ایک ہوتا ہے اس کا ذائقہ یا خوشبو۔ ذائقہ اور خوشبو وصف کہلاتا ہے، اور جو اصل شے ہوتی ہے وہ ہے ذات اندر جائے گی تو روزہ فاسد ہوگا، وصف باقی رہے گا تو فرق نہیں پڑے گا، تو خوشبو وغیرہ آنے سے کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ مدرسے میں ہم جو یہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں کون سی اچھی نیت کریں کہ ثواب زیادہ سے زیادہ ہو؟ دیکھیں، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی اچھی نیت کہ چلیں طلبہ پڑھیں گے، آسانی ملے گی، دین کو تقویت ترقی ہوگی، یہ بھی ہو، اور استعمال کرنے والے بھی اچھے ہوں، تو یہ زبردست چیز ہے۔ بعض اوقات نیت اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، نیت صحیح نہیں ہوتی، بعض اوقات دونوں ہی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھی نیتیں جیسے عرض کی اور اچھے لوگوں کو دیں، کہ بعض اوقات آپ کی نیت میں بھی اگر کمی اور فرق ہوگا، ان کا اچھا عمل، ان کی سوچ، ان کے فکر اور علم کی گہرائی اس تمام کمی کو پوری کرے گی اور بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ جو صاحب اجازت دیں تو کالر کو لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری گردوں کا مسئلہ زیادہ ہے، طبیعت خراب ہے بہت زیادہ، تو نہ ویکنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کی منع کرنے کے باوجود میں روزے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں سورہ اخلاص ہی پڑھتی ہوں ہر رکعت میں، وہ آسانی ہوتی ہے، تو کیا اس طرح؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ہریش انکل۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر نہیں پڑھے تو سو کے اٹھاؤں تو پہلے تہجد پڑھیں گے یا پھر وطر کی نماز پڑھیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کلمات کہے تھے کہ میری سیلری بڑھے گی، اتنی ہوگی تو میں اتنے کا میٹھا بنوا کے بانٹوں گا، تو اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں میٹھا نہ بنواؤں، میں کوئی اور چیز بنوا کے یعنی کہ تقسیم کر دوں، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو، بہت شکریہ آپ کا۔ جی وہ صاحب۔ جی، یہ بہن نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کوئی مجھے وکیل بنایا، مکلف نہیں کہتا، وکیل بنانا کہتے ہیں، تو کیا میں تھوڑی تھوڑی دے سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس کا انتظار نہ کریں، اگر آپ کو اچانک موت آ جاتی ہے تو وہ پھر امانت پتہ بھی نہیں چلے گی کہ کس کی ہے، اور آپ کے وارث اس کو لے لیں گے اور وہ وراثت بن جائے گی اور آپ آخرت میں پھنس جائیں گی۔ بالکل کوئی ایک شخص کو منتخب نہ کریں، زیادہ لوگوں کو کر کے جتنی جلدی ممکن ہو سکے زکوٰۃ کو نکالیے۔
اور اس میں ضرور دوسری چیز جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ضروری ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے تمام مسائل آتے ہوں. اگر آپ نے غلط زکوٰۃ ادا کی تو نیکی نہیں ملے گی، بلکہ آپ پہ وبال آخرت ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ غلط معاملات کر کے خود آخرت میں پھنسیں گی. اس لیے پہلے اپنے آپ سے آئینے میں کھڑے ہو کے کویشچن کریں کہ کیا زکوٰۃ کے وکیل بننے کے اور زکوٰۃ کی درست ادائیگی اور اس میں نیت کے مسائل آپ کو آتے ہیں کہ نہیں. آئیں تو ذمہ داری لیں، ورنہ صاف منع کر دیں، کسی اور کے ذریعے کروائیں. اچھا حسین، انہی کا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں. جی میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کہ 6 لاکھ کا کوئی ہے تو کیا اس پہ ہوگی. ابھی 6 لاکھ کا مال کون کون سا ہے، ذرا اگر یہ بتاتے ہیں زیادہ بیسٹ تھا. اگر فرض کریں تھوڑا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت، ان 4 میں سے ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ اس کی جتنے بھی مال ہے اس کی کرنٹ ویلیو لگوا لیں. اور یہ یقیناً 6 لاکھ بتا رہے ہیں تو 4.5 یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی بن رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. 4 قسم کے مال دیکھیے گا، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت. روپے میں کیش بھی آ جائے گا اور اس کے علاوہ پرائز بانڈ، سیونگ سرٹیفکیٹس آئیں گے. کرپٹو کرنسی اگر لی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آئے گی. پرائز بانڈ سب یہ کیش کے اندر آتا ہے. اسی طرح آپ نے اگر BC بھری ہوئی ہے، ابھی آپ کی نکلی نہیں، تو وہ بھی اس میں کیش میں شامل ہوگا. وہ بھی کیش میں آتی ہے. اور یہ بچے نے پوچھا، بہن نے فرمایا کہ گردوں میں کمزوری، ان کے ڈائلیسس وغیرہ چل رہا ہے، پوچھتی رہتی ہیں، ریگولر کالر ہیں. ان کو اگر ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے. اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ کمزوری بہت ہے تو کیا میں صرف سورہ اخلاص صورتوں میں پڑھ سکتی ہوں رکعتوں کے اندر؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں سب میں. الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزے رکھنے میں ذرا احتیاط کر لیں. یہ بچے نے پوچھا ہے کہ عشاء پڑھ کر سو گئے، جب وطر تہجد میں اٹھیں گے یعنی سحری میں اٹھیں گے تو تہجد پہلے یا وطر؟ ترتیب کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں. پہلے بہتر ہے کہ آپ تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد وطر پڑھ لیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے. اور یہ بچے نے کہا کہ میں نے یہ کلمات کہہ دیے تھے کہ اگر میری اتنی سیلری ہوئی تو میں اللہ کے لیے میٹھا بنا کر کروں گا. تو یہ میٹھے کی تخصیص ضروری نہیں ہے، کھانا کھلانا ہوگا، وہ کسی بھی شکل میں آپ کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی اگر نماز پڑھتے ہوئے سجدے سے فٹ 2 فٹ کے آگے کوئی جوتا وغیرہ یا جوتی وغیرہ پڑی ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سوال بتائیے گا. سر سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا کہتے ہیں 2 سوال ہیں میرے. جی جی. ایک بندے کا کام ہو رہا ہے فرض کریں 15,000 میں، ٹھیک ہے، اور میری بات چیت ہے اس سے کہ میں کیا کہتے ہیں اس کو 10,000 میں کروا دوں. اس کے اوپر جو پیسے آتے ہیں مجھے رکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے، میری 2nd میرج ہوئی ہے 2 بچوں کی اماں سے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دفعہ کھویا مجھ سے بھی اپنے بچوں کی وجہ سے، کوئی پیپروں میں پرابلم تھی تو پیپروں کے لیے انہوں نے کھویا بھی مجھ سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 ہفتے بعد انہوں نے مجھ سے رجوع کر لیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 سال بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے جو ہے کیا کہتے ہیں کھویا لی کسی کے کہنے پہ آ کے، مگر پھر 1 ہفتے بعد رجوع کر لیا. اچھا اچھا. تو اب وہ میرے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. مزید کالر نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ یہ شاید سجدے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جوتا سامنے تھا. جی کہہ رہے ہیں اگر سجدہ کر رہے ہیں اور سامنے جوتیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں نا، مسجد میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، گھر میں بھی کبھی ایسا. اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑتا. بہتر ہے کہ پہلے اگر دیکھ لیں تو ہٹا دیں کہ سجدے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اور نگاہ بھی پڑتی رہتی ہے جوتوں پہ خامخواہ. لیکن فرض کر لیں اگر جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں یا نادانستہ طور پہ سامنے ہے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ 15,000 کا کام کوئی کروا رہا تھا، میں نے 10,000 میں کروا دیا تو کیا 5,000 رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو آپ ہیں وکیل یا آپ ہیں اجیر، یعنی اس کے نوکر ہیں آپ. فرض کر لیں وکیل تو بغیر اس کے کرتا ہے کام، اور اگر آپ اجیر ہیں کہ باقاعدہ آپ اس کے امپلائی بن کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے اجرت طے کرنی پڑتی ہے. اگر آپ طے نہیں کریں ویسے ہی رکھ لیں تو آپ نے اجرت ہی طے نہیں کی، اجارہ فاسد ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اجرت طے نہ کریں اور آپ باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے اجرت دینی ہے تو اجرت مثل لازم آتی ہے. اجرت مثل کا مطلب کہ اتنا کام کرنے کا جو عام طور پہ مزدور لیتے ہیں وہ آپ کو وہ دے گا، لیکن اس میں سے کمیشن آپ بالکل نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ کو واپس کرنا ہی ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ زوجہ نے خلا لے لیا کسی وجہ سے 2 بچوں کی اماں نے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے رجوع کر لیا، پھر انہوں نے اس طرح خلا لیا، پھر رجوع کر لیا. اچھا اب یہ جو خلا ہوتا ہے نا، اگر خلا کہتے ہیں پیسوں کے بدلے طلاق کو، فقہ حنفی میں اس سے طلاق بائن پڑتی ہے، اور طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے فوراً نکاح کا ختم ہونا. اب یہ رجوع سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جدید نکاح کر لیا تھا تو پہلی طلاق کے بعد واقعی وہ نکاح میں آ گئیں، ٹھیک ہے نا، پھر خلا لیا، پھر طلاق بائن،
پھر رجوع کا مطلب اگر یہ لے رہے ہیں کہ نکاح کر لیا تھا تو بالکل آ گئی، 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب ایک باقی ہے. اور اگر فرض کر لیں رجوع سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ واقعی اگر خلا ہوا ہے پیسے کے بدلے میں، اور یہ مراد لے رہے ہیں کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا چلو ہم رجوع کر لیتے ہیں اور ساتھ رہنے لگ گئے، تو نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. پھر تو پہلی طلاق کے بعد ہی وہ آپ کی زوجہ نہیں تھی، ساتھ رہنا گناہ تھا، سب کچھ یہ سب دیکھ لیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے شادی سے پہلے ایک حقوق زوجین کورس کرنا چاہیے جن میں بنیادی مسائل آدمی سیکھ لے تاکہ بعد میں کوئی گناہ کبیرہ وغیرہ نہ ہو. بہرحال ان کو میرا مشورہ ہے کنٹرول روم سے اگر ہو سکے میرا نمبر لے لیں اور مجھ سے رجوع کر لیں، میں تھوڑی تفصیل معلوم کر کے آپ کو پورا اس کا اچھا حل بتا دوں. جی بہتر. 2 کالرز مزید ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سوال بتائیے گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک تو اکثر ہم امام صاحب جمعے کے دو نماز میں امام صاحب سے پہلے غلطی سے سلام پھیر لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ ہمیں سجدہ صاف کرنا ہوگا، دوبارہ سے ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال دوسرا یہ ہے کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو کچھ نا مسجد کے اندر کچھ 2-3 بزرگ ہوتے ہیں، انہیں مسئلہ ہوتا ہے پنکھے کی ہوا سے، تو وہ یہ ہے کہ وہ بزرگ جو ہے نا وہ سارے پنکھے بند کروا دیتے ہیں، پھر باقی نمازیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہمیں ان کا احترام کے لیے ان کی؟ ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ٹی وی کی آواز بند کرو، دعا قنوت پڑھنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ کیا ہمیں دعا قنوت یاد نہیں؟ اچھا ایسے کریں آپ ذرا سوال دوبارہ کر لیں، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں، بڑی مہربانی. اچھا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ وطر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھا جائے، اس کے حوالے سے کوئی اور کالر ہیں تو انہیں شامل کر لیتے ہیں اور پھر سوالات کی جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہاں یہ بعض وقت بزرگ آ جاتے ہیں اور آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے کہ ہوا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پنکھے بند کروا دیتے ہیں. جی اب باقی سب گرمی میں ہوتے ہیں تو کیا ان کے احترام میں خاموش رہیں یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں بالکل خلاف شرع چیز ہے. اگر ایک آدمی کو تکلیف ہے وہ اپنا جگہ تبدیل کرے، کسی اور مقام پہ چلا جائے، لیکن باقی نمازیوں کو اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتا. بزرگ کا احترام اپنے مقام پر، لیکن مسجد کے اندر تمام نمازیوں حتیٰ کہ اگر کوئی بالغ بچہ بھی ہے نا تو اس کا مکمل حق ہے، بڑا آدمی اس کا حق سلب نہیں کر سکتا. لہٰذا میں ایسے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں پوری مسجد کو عذاب میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے اور اس میں پھر کھا کے بھی آیا ہوتا ہے آدمی، اور پھر وہ 20 رکعت تراویح قسم سے تو ہیٹ ایسی نکلتی ہے اور اس کے اندر پھر یہ کمال، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس میں بزرگ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سے پہلے ہم غلطی سے سلام پھیر دیتے ہیں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب ہم اقتداء کرتے ہیں تو اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی پیروی کرنا، اور پیروی کا مطلب ہوتا ہے اس کے عمل کے بعد عمل کرنا. اگر کوئی ان سے پہلے کرے گا، آگے بڑھے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہے. منع کیا سرکار نے، گناہ کبیرہ ہے. تو لہذا آپ کی نماز تو ہو جائے گی، نہ اس پر سجدہ سہو ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نماز کو لوٹانے کا حکم ہے، لیکن گناہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہمیشہ امام صاحب کے ارکان کے رکن کے ادا کرنے کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ عمل کریں. اچھا صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ویسے ہی لوگ نا کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا سلام پھیرا اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور صفوں کو رونتے ہوئے مطلب نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے، گناہ گار ہوگا انسان، کیا اس کے لیے طریقہ کار؟ یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جو اپنی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو طرز عمل بالکل درست ہے کہ جیسے ہی پہلا سلام پھیریں وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ پہلے سلام سے امام صاحب نماز سے باہر ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک وہ جو شتر بے مہار آپ نے بیان فرمایا کہ پہلا سلام پھیرتے انتظار ہی نہیں کرتے، زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں جو پیچھے کے ہوتے ہیں بچے، یہ غلط ہے. سیکنڈ سلام میں تو اتباع کرنی ہے نا. آپ نے ایک میں اتباع کر کے بغیر سلام پھیرے یا پہلے سلام پھیر کے بھاگ گئے، یہاں وہی مسٹیک ہو رہی ہے کہ امام سے پہلے. تو بالکل آرام سے بیٹھیں، سلام پھیریں، تھوڑا سا ذکر الہی کریں، پھر اٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھ کر وہاں بیٹھا رہے اور اپنا وضو نہ توڑے، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جلدی بھاگنے کا کیا فائدہ، بیٹھیں دعائے بخشش و مغفرت. اچھا مجھ سے ایک سوال وہ جو رہ گیا، بہن نے فرمایا تھا کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ہو جائے گی، اس کا متبادل ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. انتہائی رمضان تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ کے سوالات شامل کرتے رہیں گے اور قبلہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے رہیں گے. ناظرین اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے، جس میں آج انشاءاللہ حضرت مظفر وارثی کے کلام کو ہم شامل کریں گے، ان کی بایوگرافی کو شامل کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ